أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، آج 10 ذو الحج عید الاضحیٰ کا مبارک، مقدس اور خوشیوں بھرا دوسرا اسلامی تہوار۔ ان دنوں کا وظیفہ سب احباب ایک بار مل کر ہلکی اونچی آواز میں پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ ہے، یہ ہمارا سبق ہے، یہ ہمارا ورد زباں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ فریضہ حج کی ادائیگی پر ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے، جیسے کہ عید الفطر رمضان المبارک کی عبادت عظیمہ کے بعد ایک انعام امت مسلمہ کو دیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی والی عید، حج والی عید، کہ اس میں حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل ہیں۔ حج اور قربانی یہ دو بڑے بنیادی مقدس عمل ہے۔ اور قربانی کی اگر تاریخ میں جائیں تو قربانی تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور بارگاہ ایزدی میں پیش کی جاتی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی قربانی کیا کرتی تھی۔ حابیل اور قابیل کے جھگڑے کا آغاز، جو قابیل نے جس کو وجہ بنایا اور اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، دونوں نے قربانی دی، لیکن حابیل کی قربانی قبول اور قابیل کی مردود۔ تو پتہ چلا کہ قربانی صرف کرنا کافی نہیں، بلکہ قربانی تو اس طرح کی جائے کہ وہ قربانی قبول ہو جائے اور قربانی کا مقصد حاصل ہو۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربت الہی۔ قربانی کا مقصد ہے قرب الہی، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے، بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ اگر قربانی تو کی لیکن بندہ اپنے رب سے قریب نہ ہوا تو بلا شبہ پیسے بھی لگ گئے، خون بھی بہہ گیا، گوشت بھی کھا لیا، لیکن قربانی تو اصل وہ ہے جو انسان کو اپنے رب سے قریب کرے۔ اگر خدا نخواستہ قربانی کے اندر ریاکاری اور دکھلاوے کا جذبہ اگر کہیں سے آ گیا تو یہ قربانی پھر قابیل کی قربانی ہے کہ قربانی تو اس نے بھی پیش کی تھی لیکن مردود کر دی گئی تھی۔ تو قربانی وہ ہے جو انسان کو رب کے قریب کر دے۔ پھر انسانی تاریخ کی ایک وہ عظیم الشان قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس وقت پیش فرمائی تھی جب ابراہیم علیہ السلام اپنا سب کچھ اپنے رب پر نچھاور کر چکے تھے، اپنی زندگی داؤ پہ لگا چکے تھے، اپنی جوانی حکم خداوندی کی نظر کر چکے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ چکے تھے، اپنا آبائی وطن اسے خیر بات کہہ چکے تھے، حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی لگا دی۔ پھر 80 سال کی عمر سے زیادہ عمر ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا وہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ نور چشم عطا فرما دے، یا اللہ لخت جگر عطا فرما دے۔ پھر رب نے دعا بھی قبول فرمائی ہے، اور پھر جب تقریباً 10 12 13 سال وہ بچہ جو دعاؤں سے مانگا ہوا، اس بڑھاپے کی عمر میں 90 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، پھر خالق کائنات کی طرف سے اشارہ غیبی ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بعض روایات کے مطابق تواتر کے ساتھ 3 دن تک خواب میں دیکھتے ہیں
کہ اپنے اس نور چشم کو، نور نظر کو، اپنے اس جان جگر کو، اپنے اس لخت جاں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں۔ اور علماء نے یہاں ایک نقطے کی بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیج کر، علیہ السلام کو بھیج کر کیوں نہیں حکم دے دیا؟ کوئی اور فرشتہ کیوں نہیں آ گیا؟ اللہ رب العالمین نے خود ہم کلامی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت جس میدان میں اترنے والے ہیں، یہ ان کی زندگی کا سب سے کڑا میدان ہے، یہ سب سے مشکل امتحان ہے، کیونکہ انسان کی فطرت رکھی گئی ہے، انسان تو انسان، دیگر پرندے اور جانوروں کی بھی یہ فطرت ہے کہ ماں باپ اپنے اوپر تو سختی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو سختی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مال قربان کرنا بھی اولاد کی مشکل سے آسان ہے، اپنے علاقے کو خیر بات کہہ کے ہجرت در ہجرت کرنا، یہ بھی اولاد کے امتحان سے چھوٹا امتحان ہے۔ نارے نمرود میں کود جانا، یہ بھی اس سے شاید چھوٹا امتحان ہے۔ تو اولاد کے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو اتارا جا رہا ہے ایک خواب کے ذریعے سے۔ براہ راست واضح وحی کیوں نہیں آ گئی؟ تو علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب کے ذریعے سے یہ حکم ملنا بھی اصل میں ایک امتحان ہے، اس لیے کہ انسان ہے اور کوئی تعویل بھی تو ذہن میں آ سکتی تھی کہ چلو خواب ہی تو تھا، کون سا کوئی فرشتہ وحی لے کر آیا ہے، کون سا کوئی براہ راست اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے، کوئی تعویل کر دیتے، کوئی تعویل بنائی جا سکتی تھی۔ لیکن چونکہ خواب کے ذریعے سے سب سے کڑے امتحان میں اتارا گیا، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ اور پھر کہاں فلسطین سے چلے ہیں اور مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں پہنچے ہیں اور اپنے اس لخت جگر کو پکڑا ہے اور لے گئے ہیں۔ مینا کے میدان میں 3 بار شیطان نے راستے میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ ابلیس یہ سمجھ چکا تھا کہ اگر آج ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو پھر رہتی دنیا کی انسانیت اس سنت پہ عمل کرتی رہے گی اور اس سے بڑی کائنات میں کوئی قربانی نہیں ہو سکتی ہوگی جو ان انسانوں کو ان قربانیوں کے ذریعے سے جو رب کے بارگاہ میں جو مرتبہ عظیمہ ملنا ہے، یہ بڑا عظیم منصب ہوگا۔ تو شیطان نے ابتدا سے ہی اس قربانی کو روکنے کی کوشش کی، 3 مرتبہ وسوسہ ڈالا اور آخر کار آپ نے اللہ کا نام لے کر 7 بار کنکریاں ماری، زمین میں دھنسا۔ وہ سنت آج اس سال بھی حج پہ ادا کی گئی، آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اور آخر کار اپنے بچے کو باندھا، اس کو لٹایا اور چہرہ زمین کی طرف کیا اور چھری پکڑ کے بالوں سے ایک ہاتھ سے چھری پکڑی اور ایک ہاتھ سے اپنے بچے کے سر کے بالوں کو پکڑا اور چھری پھیر کے اللہ کا نام لے کر جب چھری پھرنے لگی، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے امتحان میں کامیاب کر کے جنت کا مینڈھا بھجوا کر اس مینڈھے کی قربانی کروا کر اسے ایسا قبول کیا کہ آج دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر سال اسی سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ انسانی تاریخ کی وہ عظیم ترین قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تمام انسانوں کے سامنے مثالی قربانی پیش کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی فرمایا کرتے تھے، مختلف روایات ملتی ہیں۔ آپ نے مینڈو کی قربانی کی ہے، اپنی طرف سے کی ہے، اپنی پوری امت مسلمہ کی طرف سے کی ہے۔ پھر حج کے موقع پر آپ نے بڑی قربانی کی ہے، 60 کے قریب اونٹ اپنے دست نبوت سے ذبح فرمائے ہیں اور آپ کی طرف سے تقریباً 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی ہے، وہ آپ کی قربانی تھی۔ اور پھر صحابہ کرام سے یہ سلسلہ نسل در نسل، نسلاً بعد نسل آج ہم تک پہنچا ہے کہ الحمدللہ امت مسلمہ حج تمتع اور قران کے شکرانے کے طور پر بھی لاکھوں جانور ذبح کر کے قربانی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ عید کی قربانی پوری امت مسلمہ، تمام پاکستانی مسلمان لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ انجام دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں صحابہ کرام سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی کیا عمل ہے، یہ قربانی کیوں ہوتی ہیں؟
آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانی تو اصل میں تمہارے ابا حضور تمہارے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اس قربانی سے ہمیں بھی کوئی فائدہ ہوگا، کوئی ثواب ملے گا، کوئی نفع ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں اللہ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ثواب کیا ہے کہ ایک ایک بال کے بدلے میں اور جانور کے سینگوں کے بدلے میں، اس کی اون کے بدلے میں، اس کے کھر کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے، چھری چلی، اب خون چند سیکنڈ میں زمین پہ گرتا ہے، فوارہ پھوٹتا ہے اور خون بہتا ہے، تو زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت پا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس قربانی کے جانور کا جو گوبر ہے اور اس کی جو علائشیں ہیں، ان علائشوں کو بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر ان کے وزن کے برابر بھی اللہ رب العالمین نیکیوں کی صورت میں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ قربانی ہے کیا؟ یہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیا جانے والا یہ عمل اتنا مبارک کیوں سمجھا گیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ بہت سارے اسباب اہل علم نے لکھے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ یہ اہل کفر اور اہل شرک کی نفی ہے، کہ جب اہل کفر یا اہل شرک کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، اول تو وہ اس طریقے سے ذبح نہیں کرتے، اگر وہ کر بھی لیں تو تب بھی وہ اس جانور کو مارنے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں۔ یہ شرک والوں کی نفی ہے کہ وہ جانور کے ذبح کے وقت میں غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کا نام لیتے ہیں۔ لیکن مسلمان جب جانور ذبح کرتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھتا ہے اور جانور ذبح کرتا ہے۔ یہ شرک کی نفی سکھائی جا رہی ہے کہ جس رب نے یہ جانور دیا اسی رب کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے۔ اور پھر اس قربانی کے اندر بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنا جینا مرنا سب کچھ حکم خدا بندی پہ قربان کر دیا، کہ جو چیز اللہ رب العالمین کے حکم کے مقابلے میں رکاوٹ بنے گی، ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو اپنے جوتے کی ٹھوکر سے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیں گے، ایک طرف کر دیں گے کہ خالق کا حکم ہر چیز سے بڑا ہے۔ اگر گھر رکاوٹ بنا تو آپ نے گھر کو چھوڑا، حکم کو نہیں چھوڑا۔ اگر آبائی علاقہ رکاوٹ بنا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن حکم خدا بندی نہیں چھوڑا۔ اپنے بیوی بچے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آئے، لیکن حکم خدا بندی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے بچے کے گردن پہ چھری تک چلا دی، لیکن حکم خدا بندی نہیں چھوڑا۔ تو اس قربانی کے اندر یہ فلسفہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے نیچ ہے، ہیچ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو چیز خالق کائنات کے حکم سے ٹکرائے گی اس چیز کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور چاہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، چاہے وہ شیطانی وسوسے ہیں، چاہے وہ معاشرہ ہے، چاہے وہ اہل خانہ ہے، چاہے وہ دنیا کی دولت ہے، چاہے وہ جسمانی راحت اور آسائش ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے۔ اصل میں اگر یوں کہیں تو غلط نہیں ہے، حقیقت میں یہ چھری اصل میں اس جانور پر نہیں پھرتی۔ اگر تو صرف جانور ذبح کرنا ہی مقصد ہو تو پھر تو پورا سال جانور ذبح ہوتے ہیں، پھر اتنے اہتمام کی ضرورت کیا تھی، اتنا انتظام کس لیے؟ پھر تو پورا سال جانور اللہ کا نام لے کر ذبح ہوتے ہیں۔ عام جانور ذبح ہونے میں اور اس قربانی کے جانور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور اس جذبے سے ذبح کرنا چاہیے کہ حقیقت میں یہ چھری اس جانور کے گلے پر نہیں پھر رہی، بلکہ خواہشات نفس کے گردن پر پھر رہی ہے۔ جو اپنی خواہشات نفس ہیں، جو انسان کو اللہ کی راہ سے روکنے والی سب سے بڑی چیز خواہش نفس ہے، کہ انسان کا جی کچھ اور کرنے کو چاہتا ہے اور اللہ رسول کا حکم کچھ اور ہے۔ اب انسان اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو جانور ذبح کیا،
اس سے یہ سبق ملا کہ جو حکم خدا بندی ہوگا، اگر حکم یہ ہے کہ اس جانور کو پکڑو، اپنا قیمتی پیسہ خرچ کرو، اس کی خدمت کرتے رہو، خوب پالو، خوب کھلاؤ پلاؤ، اور پھر جب ذبح کا وقت آئے، اب اس جانور کے ساتھ، جب کسی نے 1 مہینہ 2 ہفتے پہلے جانور خریدا، اس جانور کے ساتھ مالک کو کچھ نہ کچھ مانوسیت ہو چکی ہوتی ہے۔ گھر کے بچے اس جانور سے پیار کرنے لگتے ہیں، اور ایسے دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ گھر گھر کی بات ہے، بچے کہتے ہیں کہ ابا جی اس کو ذبح نہیں کرنا، اس جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس کو ہم اپنا پیٹ بنائیں گے، کوئی اور خرید کر لے کر آئے۔ کہ بچوں کے دلوں میں بھی اس جانور کی محبت پیدا ہو گئی، اس مالک، اس جانور کو لانے خریدنے کھلانے پلانے والے کے دل میں اس جانور کے ساتھ ایک مانوسیت پیدا ہو گئی۔ اس لیے افضل بھی یہ ہے کہ جانور کچھ عرصہ پہلے خرید کر اگر ممکن ہو اسے کھلا پلا کر پھر اس کو ذبح کیا جائے، تو اس وقت ذبح کرنے کے جو احساسات اور جذبات ہوتے ہیں وہ کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف میرا پیسہ خرچ نہیں ہوا، میرے جذبات بھی ذبح ہو گئے ہیں، میرے احساسات پر بھی چھری چل رہی ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہی کیفیت اس قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں اپنی قربانیوں کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، اور ان قربانیوں کو بعینہ سنت کے نبوی کے مطابق اللہ کے حضور پیش کرنے کی نیت اور ہمت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔